السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پورے قرآن مجید کی آیتیں 5 مضامین کے اندر ہیں۔ کہنے کہ مجھے اللہ کی طرف سے الہام ہوا، القاء ہوا کہ ولی اللہ الحمد سے لے کے والناس تک جتنی بھی آیات ہیں 5 مضامین ہیں، چھٹا کوئی نہیں۔ الفوز الکبیر شاہ صاحب کی کتاب ہے، اس میں ایک پورا باب ہے، اس کا نام ہے علوم خمسہ، 5 علوم۔ اور صدیوں کے بعد بھی لوگ کہتے ہیں ہم نے قرآن کو جتنا گہرائی سے پڑھا 5 ہی علم نکلے۔ ان 5 علوم کا مضامین کا اصل ہدف ہے انسانوں کی اصلاح۔ قرآن کا اصل مقصد ہے انسانوں کی اصلاح۔ ان 5 مضامین میں ایک مضمون ہے، لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالو کہ اللہ نے تمہیں آسان رکھنے کے لیے کتنی نعمتیں دی ہیں۔ تذکیر بآلاء اللہ شاہ صاحب کی زبان میں، اللہ نے تمہیں خوش رکھنے کے لیے، راحت دینے کے لیے، سکون دینے کے لیے، قرار دینے کے لیے کتنی نعمتوں کی برکھا رت برسائی ہے۔ اور اتنی نعمتوں کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ تم نعمتوں کو استعمال کر کے اطاعت کا ووٹ شیطان کو دو۔ بوڑھے ماں باپ بڑھاپے میں بچوں کو نیکی کا رویہ دینے کے لیے اپنے بچپن کے احسانات گنواتے ہیں۔ بیٹا تمہیں اندازہ نہیں، تمہیں پالنے پوسنے کے لیے میں نے کیا کچھ کیا۔ اب تیرے پاس گاڑیاں ہیں، مکان ہیں، بینک بیلنس ہے، تیرے پاس فرصت نہیں میرے پاس بات چیت کرنے کے لیے، اور میں نے تیرے پاس بچپن میں کتنی باتیں کی۔ یہ بڑھاپے کے دنوں میں بچوں کے وجود میں اطاعت ڈالنے کے لیے والدین یہ کرتے ہیں۔ اسی کو ذرا پھیلا لیں تو اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں خوش کرنے کے لیے کیا، حالانکہ میں بے نیاز ہوں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اگر تم 25-30 کروڑ یا 6-7 ارب سجدے نہ بھی کرو تو خربوں درخت مجھے کر رہے ہیں، اربوں جانور مجھے کر رہے ہیں۔ جانور صبح سجدے کرتے ہیں، پرندے کرتے ہیں، درخت کرتے ہیں ان کے سائے کے روپ میں۔ اور قرآن مجید میں آتے ہیں اگر وہ سجدہ نہیں کرتے تو ان سے کہو زمین سے سایہ اٹھا کے دکھاؤ۔ جانوروں کا سایہ، ہر جانور چارہ کھانے کے لیے سجدہ، پانی پینے کے لیے سجدہ، رات کو زمین منہ زمین پہ رکھ دے گا سجدہ۔ اگر تم 8-10 ارب نہ بھی کرو تو کیا ہوا؟ وہ بے نیاز ہو کر نیاز مندیاں اٹھاتا ہے، میں نے تمہیں یہ دیا یہ دیا، اور آخر پہ آ کے ایک بات پہ قلم توڑتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ۔ تم نعمتوں کا شکر نہ کرو، نعمتوں کا شمار ہی کر دو۔ کوئی کہہ سکتا ہے یہ آیت اس وقت اتری جب گنتی محدود تھی، 1000 سے زیادہ گنتی نہیں تھی، تو آج بھی آیت موجود ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے اس وقت کمپیوٹر نہیں تھا، کیلکولیٹر نہیں تھا، انگلی کے اشارے پہ گنتی نہیں آتی تھی، اب تو آتی ہے، اب گن کے دکھاؤ۔ وہ نعمتیں جو انفس میں ہیں، آفاق میں ہیں، ذات میں ہیں، کائنات میں ہیں، داخل میں ہیں، خارج میں ہیں، جذبوں میں ہیں، پھلوں میں ہیں، پھولوں میں ہیں، رویوں میں ہیں، خلا فضا میں ہیں، موسموں میں ہیں، زمین میں ہیں، سمندروں میں ہیں، پہاڑوں میں ہیں، دریاؤں میں ہیں، جنگلوں میں ہیں، خلاؤں میں ہیں، فضاؤں میں ہیں، احساسات میں ہیں، خیالات میں ہیں، معقولات میں ہیں، مشروبات میں ہیں، ملبوسات میں ہیں، سوچوں میں ہیں، دیکھنے میں ہیں، بولنے میں، اتنی نعمتیں کہ آخر پہ اللہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا۔ اور یہ آیت 1400 سال پہلے صحابہ کے لیے نہیں تھی کہ گنتی 1000 تک کی تھی۔ آج بھی یہ آیت پورے جاہ و جلال کے ساتھ جھنڈے لہرا رہی ہے، تم گن کے دکھاؤ۔ اب تو انسانوں کے وجود کے اعضاء بکتے ہیں، گردہ بکتا ہے، جگر بکتا ہے۔ ایک انسان کے جسم کے اعضاء کو فروخت کرو تو اربوں کا انسان بنتا ہے، پھر بھی اپنا وجود دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہ تو انفس میں نعمتیں ہیں، آفاق میں کتنی ہیں۔ آخر پہ کہا کہ کیا کریں، نعمتوں کو تم سوچتے نہیں، ملی ہوئی نعمتوں کو ہم نہیں سوچتے، نہ ملنے والی نعمتوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ گھر نہیں ہے، اے سی نہیں ہے، کمرہ نہیں ہے، 15 گریڈ نہیں ہے، 16 گریڈ نہیں ہے، ایچ او ڈی نہیں ہو، ڈائریکٹر نہیں ہو، ڈین نہیں ہو، یعنی ملی ہوئی نعمتوں کا ذکر نہیں کرتے۔ جو پرندے ہاتھ میں ہیں،
اس کو نہیں گنتے، اور جو پرندے فضا میں اس کو اڑتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جو تم سوچتے ہو یہ نہیں ملا یہ نہیں ملا، وہ محدود چیزیں ہیں، 10 ہیں 12 ہیں۔ بے اولاد کہتے ہیں اولاد دے دو، بے روزگار کہتے ہیں روزگار دے دو، بے مکان کہتے ہیں مکان دے دو، بے سوار کہتے ہیں سواری دے دو، پردیس والا کہتا ہے وطن دے دو، بیمار کہتا ہے، یہ چند ایک نعمتیں ہیں۔ اگر وہ اتنی نعمتوں کے دینے کے بعد میں شکر نہیں کروا سکا تو 1-2 دینے کے بعد تم کیا کر لو گے؟ بیمار کو صحت دے دوں گا، بے گھر کو گھر دے دوں گا، بے اولاد کو اولاد دے دوں گا، بے چین کو قرار دوں گا، قیدی کو رہا کروں گا، پردیسی کو وطن لاؤں گا، کم روزی والے کو زیادہ دے دوں گا، تو کیا جتنی دے چکا ہوں اس سے تم سے میں شکر کروا سکا ہوں؟ اور اگر دے دی، اب مانگنے والی نعمتیں تو 2-4 ہیں، تو کیا کر لو گے؟ جہاں اتنی نعمتوں کو ہضم کر گئے ہو، ڈائجسٹ کر گئے ہو، 2-4 کو بھی کر لو گے۔ اربوں نعمتیں اگر کلمہ شکر نہیں کہلوا سکیں تو سینکڑوں نعمتیں کیا، محض 1-2 نعمتیں کیا کروا لیں گے؟ تو اللہ نے آخر پہ تان توڑی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، میری نعمتوں کو گننا چاہو گنو۔ قرآن مجید کے چیلنجز 4-5 ہیں، ان میں ایک چیلنج یہ ہے، دنیا کفر کو، دنیا اسلام کو، اہل علم کو، جہلا کو میری نعمتوں کو شمار کرو۔ اور آج تک بھری کائنات میں قرآن کے اس چیلنج کوئی قبول کوئی نہیں کر سکا، ان چیلنج ہے۔ آج تک کوئی کائنات کے کسی انسان نہیں کہہ سکا میں نعمتوں کو شمار کر دیتا۔ پھر عجیب بات یہ ہے کہ اللہ یہ نہیں کہتا ساری نعمتیں گنو، اللہ کہتا ہے ایک نعمت سے ملنے والی نعمتیں گنو۔ آنکھ سے کتنے فائدے لیتے ہو اسی کو گنو، دماغ سے کتنے مثبت فیصلے کرتے ہو اس کو گنو، معدے میں کیا کیا ہضم کرتے ہو، یعنی ایک نعمت سے ملنے والی نعمتیں گنو، تو ہم تو وہ بھی نہیں گن سکتے۔ نعیم اللہ نہیں کہا، نعمت اللہ کا، تم ایک نعمت سے ملنے والی نعمتیں شمار نہیں کر سکتے۔ اچھا اگر ہم اللہ سے کہیں یا اللہ تیری نعمتیں، ہم ہینڈز اپ، ہاتھ کھڑے کر کے، ہم نہیں شمار کر سکتے، ہماری شکست میں ہمارا اقرار بندگی ہے۔ صدیوں سے ہم چاروں شانے چیتے ہیں، ہم نہیں گن سکتے۔ لیکن ایک سوال اگر ہم آپ سے کریں کہ آپ کے سامنے ساری نعمتیں ہیں، سمندر، جنگل، پربت، پہاڑ، وادی، صحرا، مانوی مادی رنگوں میں ذائقوں میں، آپ تو نعمتوں کے خالق ہیں، الا یعلم من خلق، بھلا خالق سے مخلوق چھپ سکتی ہے؟ آپ ہمیں ایک بات کی رہنمائی فرما دیں کہ آپ کی طرف سے بنی نوع انسان کو ملنے والی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ جیسے ہم کسی دکاندار سے پوچھتے ہیں آپ کے کپڑے کی دکان میں سب سے قیمتی کپڑا کون سا ہے؟ کسی کلاس میں پوچھتے ہیں آپ کے طلبہ میں سب سے ذہین طالب علم کون سا ہے؟ اگر ہم اللہ سے کہیں یا اللہ تیری کائنات میں پائے جانے والی بے حد و حساب انکاؤنٹیبل نعمتیں ہیں، مان گئے ہم، ہاتھ کھڑا کر دیا، لیکن اتنی رہنمائی فرما کہ تیری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ تو قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں خالق ہوں نعمتوں کا، مالک ہوں نعمتوں کا۔ مجھ سے اگر پوچھتے ہو تو میری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بالا صفات ہے۔ جس طرح مین سوئچ آف کر دیں تو ہر بجلی سے چلنے والی نعمت سے فائدہ ختم، استری کو رگڑتے رہیں، موٹر کا بٹن آن کرتے رہیں، بلب کے اوپر پھونک مارتے رہیں، پنکھا چلاتے رہیں کہ مین سوئچ آف ہو گیا۔ کائنات کی رحمتوں کا مین سوئچ بلا تشبیہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقبال اپنے مخصوص انداز میں کہتا ہے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم تو اقبال کی اپروچ دیکھیں، میں بھی حیران ہوتا ہوں کتنا باغی انسان ہے، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے۔ آسی کرنالی کا شعر میں اکثر پڑھا کرتا ہوں، آپ کی آمد سے پہلے تھا ہر منظر ہر نقش دو عالم، اجڑا اجڑا پھیکا پھیکا ہلکا ہلکا مدھم مدھم، حسن کا چہرہ اترا اترا، عشق کی رنگت بدلی بدلی، دہر کا نقشہ بگڑا بگڑا، زیست کا مقصد مبہم مبہم،
دنیا کی دنیا آزردہ، ہر شے افسردہ پوج مردہ، تارا تارا، ذرہ ذرہ، موتی موتی، شبنم شبنم، آنکھ کی پتلی سہمی سہمی، دل کی دھڑکن ٹھہری ٹھہری، شوق کا دریا سمٹا سمٹا، جوش جنوں کے طوفاں کم کم، اتنے میں مشرق کے افق سے عالم خندہ خندہ، روشن روشن، افزوں افزوں، محکم محکم، چاک ہوا باطل کا پردہ، ان الباطل کان زہوقا، رحمہ عالم آئے عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عارسی کرنالی کہتے ہیں کہ کائنات میں ہر خیر آپ کے دم قدم سے ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ نباتات میں جو ذائقے ہوتے ہیں وہ چاند کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگر چاند نامی مخلوق کائنات سے روپوش ہو جائے تو ہر پھل کے ذائقے کوئی نہ، آم کھائیں، انار کھائیں، سیب کھائیں، اخروٹ کھائیں، بادام کھائیں، چرگوزہ کھائیں، ذائقہ ایک ہی ہوگا۔ یہ جو ذائقوں کی ورائٹی ہے اور تنوع ہے اور جہان ہے، اسباب کے درجے میں چاند کی روح پہلی کرمنوں کا کرشمہ سازی ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو چاند سے تشبیہ دی، میرا محبوب چاند ہے۔ تو انسانوں میں جو ذائقے ہیں وہ ماہ کامل کی تنویروں کی برکت سے ہیں۔ اگر وہ چاند چھپ جائے تو نہ باپ نہ بیٹی نہ بیوی نہ ماں نہ بچے نہ دوست نہ رشتہ دار، کسی کے اندر ذائقہ ہی کوئی نہ ہو۔ جس طرح اس وقت بے ذائقہ کائنات کے بیچ میں ہم شب و روز گزار رہے ہیں۔ تو یہ ماہ مبارک یاد دلاتا ہے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس مہینے میں آپ کا میلاد بھی ہوا، آپ کی ہجرت بھی ہوئی، آپ کی بعثت بھی ہوئی، آپ کی رحلت بھی ہوئی۔ یہ مہینہ دراصل رخ پھیرنے کا ہے اللہ کے محبوب کی طرف۔ میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا کہ ہر نعمت کے اندر زحمت ہے، ہر زحمت کے اندر نعمت ہے۔ واحد نعمت ہے جس میں زحمت نہیں، وہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ سر تپا اول تا آخر، ولادت تا وصال، بچپن تا جوانی، گھر تا حجرہ، حجرہ تا غزوات، آپ کی زندگی سر تپا رحمت ہی رحمت ہے۔ دنیا میں آپ پوچھیں ہر ایک سے، کوئی ایسی رحمت دکھاؤ جس میں زحمت کی آمیزش نہ ہو، کوئی ایسا خیر دکھاؤ جس میں شر شامل نہ ہو، کوئی ایسا سکھ دکھاؤ جس کے ساتھ دکھ نہ ہو۔ تو آپ ڈھونڈ پھریں کریا، ملک، پربت، پہاڑ، وادی، صحرا، کوئی مخلوق ایسے نہیں ملے گی جس میں رحمت و زحمت نہ ہو، خیر و شر نہ ہو، سیاہی و سفیدی نہ ہو، شیرینی ہو تلخی نہ ہو۔ لیکن تھک ہار کے آپ کہیں گے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ایک ہی رحمت ہے جس میں زحمت کا شائبہ بھی کفر ہے۔ آپ کی رحمت دو حوالوں سے ہے۔ ہماری کم نصیبی یہ ہے کہ ہم نے رحمت دو عالم سے استفادے کی راہیں سیکھی نہیں۔ چھوٹی چھوٹی دکانیں، چھوٹے چھوٹے قطعات عرض، چھوٹے چھوٹے زمین کے چیزیں، اس میں جان لگا دیتے ہیں۔ میں جنگ بازار کے باہر کھڑا تھا تو جو نالا پانی کا گزرتا ہے، لوگ اس میں سے کوئی چیزیں تلاش کر رہے تھے، پتہ نہیں کیا، مجھے نہیں پتہ، کوئی تلاش کر، لیکن وہ تلاش کر رہے تھے، کوئی چیزیں مل رہی تھیں، پتہ نہیں ان کو کیا۔ عمریں لگا دیتے ہیں کہ ایسے کام میں کہ میں بھی یہ تجربہ کامیاب ہو جائے، اور جب زندگی کی شام ہوتی تو پتہ چلتا تجربہ کامیابی نہ ہوا۔ صرف آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے جس میں خیر ہی خیر ہے، فائدہ فائدہ ہے، برکت ہی برکت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ اور یہ مہینہ سوچوں کو، جذبوں کو، رویوں کو، خیالات کو اس چشمہ صافی کی طرف موڑنے کے شعوری عمل کا نام ہے۔ لیکن وہ کہا تھا عنایت العنایت نے کہ کسی غم گسار کی شفقتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا، جو میرے غم میں گھلا کیا میں نے اس کو دل سے بھلا دیا۔ جو جمال روح حیات تھا، جو دلیل راہ نجات تھا، اسی راہ بر کے نقوش پا کو مسافروں نے مٹا دیا۔ تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی میں خوش کے شہر کے در و بام کو تو سجا دیا۔ میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ تیرے سور و بدر کے باب کے میں ورق الٹ کے گزر گیا، مجھے صرف تیری روایتوں کی حکایتوں نے مزہ دیا۔ کبھی آئے عنایت کم نظر، تیرے دل میں یہ بھی کسک ہوئی، جو جمال روح حیات تھا اسے تیرے غم نے رلا دیا۔ اس دور میں مین سوچ آف ہو گیا، بچوں میں اطاعت نہیں، بیویوں میں وفا نہیں، اپنوں میں محبت نہیں، دکانداروں میں نرمی نہیں ہے، کاشتکاروں میں پیار نہیں ہے، ہر طرف ایک پھیکے انسان ہے۔
ملبوس خوشنما ہے مگر جسم کھوکھلے، چھلکے سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دکان پر۔ دیکھو تو سلوٹوں سے بھری ہے تمام روح، سوچو تو ایک شکن بھی نہیں ہے لباس میں۔ پتھر، مٹی کے ڈھیلے، برف کے تودے اور انسان جذبات سے برابر ہیں، کسی کو جو ہی نہیں رینگتی۔ مالدار کو مال نے فنا کر دیا، تاجر کو تجارت نے فنا کر دیا، افسر کو افسر نے فنا کر دیا، بیکار ماز لاشیں لاشیں۔ اس دور میں بڑی ضرورت ہے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی تعلیمات سے خراج لینے کی، خیرات لینے کی۔ آپ کی ذات پاک دو حوالوں سے نعمت ہے۔ ایک تو زندگی کے بنیادی اور مشکل ترین سوالوں کے جوابات آپ نے عطا فرمائے جو آپ سے پہلے کسی نے عطا نہیں کی۔ مہنگے سوال، مشکل سوال، دور رس سوال، بنیادی سوال، قیمتی سوال، خوبصورت سوال، اور وہ سوال جس پہ انسانی زندگی کے دونوں جہانوں کی بنیاد ہے، ان کا بڑا جامع معنی جواب دیا۔ جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا اور فلسفیوں سے کھل نہ سکا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ ایسے مشکل سوال جس پہ تھنک ٹینک بیٹھتے، دانشور بیٹھتے، فلاسفر بیٹھتے، پی ایچ ڈی بیٹھتے اور تھک ہار جاتے اور اس جواب کا آغاز بھی نہ پا سکتے، غار حرا کے مکین نے مسکراتے ہوئے ان تمام سوالوں کے جواب یوں دیے کہ ایک بدو بھی ان جوابوں سے آشنا ہو گیا اور زندگی موٹر وے پہ چلی گئی اور گھوپ اندھیروں سے روشنی میں آ گئی۔ خالق کائنات کون ہے؟ دنیا کے کسی آدمی کو پوچھو مذہب کے علاوہ اس کا سوال کا جواب دے۔ صدیوں سے ٹکریں مار رہی ہیں، اس سوال کا 2 اور 2 4 کی طرح ریاضیاتی اسلوب پر جواب نہیں مل رہا، اور آمنہ کے لال نے اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ خالق کائنات کون ہے؟ تو آپ نے کہہ دے پڑھ لو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یعنی وہ سوال جس کے جواب میں عقلیں پگھل گئیں، دانش پگھل گئے، تھنک ٹینک پاگل ہو گئے، کتابوں کی کتابیں لکھی گئیں، لائبریریاں بھر گئیں، شیلف پر ہو گئے، لیکن پھر بھی حل نہ ڈھونڈا۔ کالے کمرے میں کالی بلی نہیں ہے، اس کی تلاش کرو، اس کام میں گم ہو گئے۔ اللہ کے فرمایا کہ نہیں، اس کائنات کا خالق اکیلا ہے۔ چلو بھائی، اتنا خوبصورت جواب جس کو ایک بدو، ایک کھجوریں اتارنے والا، ایک صحرا میں بھیڑ بکری چرانے والا، ایک وادیوں کے بیچ میں زندگی گزارنے والا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے جواب میری دسترس میں نہیں ہے، کیونکہ میں نے فزکس نہیں پڑھی، کیمسٹری نہیں پڑھی، بی ایس نہیں پڑھی، جامعات میں نہیں گیا، درس گاہوں میں نہیں گیا، لیبارٹری کو نہیں جانتا، الیکٹران، پروٹون، نیوٹران۔ ایسا جواب دیا جس کو کائنات کا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس جواب کے فہم میں یہ پتھر ہے جو رکاوٹ ہو گیا۔ آپ نے کہا کائنات کا خالق اللہ ہے۔ رسول دنیا میں کیوں آتے ہیں؟ کتنا خوبصورت سوال تھا۔ جواب دیا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اس لیے آتے ہیں تاکہ اندھا دھند ان کے پیچھے چلا جائے۔ ہمارے رسول ایک نظریاتی بحثوں کی زد میں آ گیا، نور ہیں یا بشر ہیں، حاضر ہیں یا ناظر ہیں، سفید ہیں یا سیاہ ہیں۔ ان لا یعنی باسم میں رسولوں کو ڈال کر عمل کا پہلو مغلوب ہو گیا۔ حاضر ہیں، ناظر ہیں، حاضر ہیں، حاضر ناظر نہیں ہیں، نور ہیں، بشر ہیں، جو بھی ہیں، اصل رسولوں کی بعثت کا مقصد وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ اللہ کے رسولوں کی اطاعت کرو، اس لیے رسول آتے ہیں۔ باقی علمی موش گافیوں کے بیچ میں ڈال کر بدعملی کے جنگلوں میں گم ہونے کی کوشش نہ کرو۔ آخری رسول کون ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کتنے مسلمہ کذاب، اسود انسی، مالک بن ویرہ، سجا بنت حارث، اس دور کے قادیان کا دہقان ملون قادیانی، کتنے لوگ صدیوں سے بھٹکتے رہے دشت بے امان میں۔ آخری رسول کون ہے؟ تو آپ نے مسکرا کر فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میں آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی رسول نہیں۔ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو اس کے جواب میں ہر آدمی اپنی دانش میں جواب دیتا ہے۔ جو سیاست والا ہے، جو تجارت والا ہے، جو صنعت عرفت والا ہے، جو ملازمت والا ہے، جو معاشی نظام والا ہے، جو سیاسی نظام والا ہے، ہر آدمی اپنے شعبے کو سامنے رکھ کے جواب دیتے ہیں۔ تو آمنہ کے لال نے مختصر فرما دیا ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو شرک میں آ گیا جنت نامی مخلوق اس پہ حرام ہے۔
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، مشرک اللہ کے دائرہ مغفرت میں، رحمت کی چادر میں آتا ہی نہیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے رحمت کے 99 سے 100 سے کیے، 99 اپنے پاس رکھے، اتنی وسیع تر رحمت کی چادر بھی تنگ آ جاتی ہے، مشرک کے اوپر وہ نہیں آتی۔ کتنا 2 اور 2 4 کتنا جواب دے، ورنہ اگر کسی فزکس والے سے، کیمسٹری والے سے، بایو والے سے، ایگریرین سے، پنجابین سے پوچھتے تو پتہ نہیں کتنے جواب آتے۔ شادی کن سے کریں کن سے نہ کریں، اگر اس جواب کو خالص نفسیات پہ، سماجیات پہ، معاشیات پہ تقسیم کیا جائے تو کوئی جواب دے نہ سکے۔ آپ نے چپکے سے محرم اور غیر محرم کی ایک فہرست دے دی، ان سے کر سکتے ہو، ان سے نہیں کر سکتے۔ صدیوں کے بعد آپ کو سے حلت حرمت، محرم اور غیر محرم کے جوابات کو پرکھا گیا تو ہر حوالے سے کمال نکلا۔ آدمی شرک کیوں کرتا ہے، اس کے کتنے جوابات تھے، چپکے سے آپ نے جواب دے دیا فلا تضربوا للہ الامثال۔ جب لوگ اللہ کے لیے دنیا کے بادشاہوں کی مثالیں دیتے ہیں، شرک کے چور دروازے کھل جاتے ہیں۔ بادشاہ سے ملنا اور ڈائریکٹ چلے جاتے ہو کرنے کے نہیں، ہیلے وسیلے ہوتے ہیں، رابطے ہوتے ہیں، وزیر مشیر ہوتے ہیں، بادشاہ سارے کام خود کرتا تک۔ جب اللہ کے لیے مثالیں تلاش کی جائیں تو شرک کا دائرہ پھیل جاتا ہے، چپکے سے ایک بات میں ساری بات کر لی۔ کس کو کس پر قیاس کر رہے ہو؟ بادشاہ کا باپ ہے، بیٹا ہے، بیوی ہے، ماں ہے، بھائی ہے، آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، واش روم جاتا ہے، باتھ روم ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، لوگوں کی منتیں کرتا ہے۔ اتنے ذلیل کو اتنے معزز کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہو، کوئی نسبت، کوئی قدر مشترک۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ فرقہ واریت شرک کے بعد سب سے بڑا جرم ہے۔ شیء کہتے ہیں وہ چیز جو خالی آنکھ سے نظر نہ آئے، ود نیکڈ آئی۔ آپ ایسے رکھیں نظر آ رہی کہ نہیں نظر، اس کو شیء کہتے ہیں، بے وزن چیز، جیسے الیکٹران، پروٹون، نیوٹران، ایسی چیز جس کا ویٹ ہی کوئی نہ ہو۔ کہ میرے محبوب فرقہ پرست سے آپ کا تعلق ہے ہی کوئی نہ، حاجی ہو، نمازی ہو، زاہد ہو، پروفیسر ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یعملون۔ میرے محبوب مشرک کچھ بھی، فرقہ پرست کچھ بھی کر لے، سورہ انعام کی آیت نمبر 59، آپ کا تعلق اس سے ہے ہی نہیں، جڑ نہیں سکتا۔ شرک کے بعد سب سے بڑا جرم یہ ہو گیا۔ کائنات کیسے بنی تھی، اس کے بارے میں کتنی تھیوریز ہیں، کتنے اس بارے میں رائے قائم کی گئی۔ قرآن مجید نے آمنہ کے لال کی برکت سے چپکے سے بتا دیا خلق الارض فی یومین، 2 دن میں زمینیں، 2 دن میں درمیان، 2 دن میں آسمان، 6 دن میں اللہ نے کائنات بنائی، اور اللہ کا اس میں کوئی وزیر مشیر نہیں ہے۔ سوالوں کا جواب دے کے مطمئن کر دیا۔ اگر ان سوالوں کے جواب آمنہ کے لال کی طرف سے نہ ملتے تو ہماری زندگی ٹابک ٹوئیوں میں، کھائیوں میں، پگڈنڈیوں میں، کچے راستوں میں، گڑھے والے راستوں میں جھٹکے کھا کے گزر جاتی، اور منزل مقصود پہ پہنچنے سے پہلے ہمارا انجر پنجر کیما بن جاتا ہے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم، میرے ایک دوست PhD کرنے کے لیے گئے، بلکہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہی ہیں چائنا میں، کہنے کہ ہر وہ چیز جو جسم پہ گوشت رکھتی ہے کھا جاتے ہیں، بچھو کھا جاتے ہیں، سانپ کھا جاتے ہیں، کچھوے کھا جاتے ہیں، فلاں۔ اب یہ کون سے گوشت والے حلال ہیں طبی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے؟ اگر اس کو انسانوں کی عقل پہ چھوڑ دیا جائے تو پتہ نہیں کتنے جھٹکے دھچکے ہم بلیک ہول میں چلے جائیں گے۔ کتنے جانور ہیں جو جنگلوں میں پھرتے ہیں، کتنے جانور ہیں جو سمندروں میں پھرتے ہیں، کتنے جانور ہیں جو ہواؤں میں پھرتے ہیں۔ اگر ان کی تحقیق ہمارے اوپر ہوتی، ایک لگا بندہ پرتا یہ خوبصورت منقش قسم کا دسترخوان بچھا کے رکھ دیا جس میں سارے سوالوں کے جوابات آ گئے۔ طلاق کا حق کس کو ہے، خلا کا حق کس کو ہے؟ یورپ کتنے عرصے تک ٹامک ٹوئیاں مارتا رہا۔ میں انگلینڈ میں تھا تو کہنے کہ پہلے طلاق کا حق مرد کو دیا، پھر عورتوں نے پروٹیسٹ کیا تو پھر طلاق کا حق عورتوں کو دیا، پھر مردوں نے پروٹیسٹ کیا تو پھر دونوں کو دے دیا، پھر طلاق کی ریشو بڑھ گئی تو پھر گورنمنٹ نے لے لیا، پھر گورنمنٹ نہ پہنچ سکی تو پھر کہا بوائے فرینڈ گرل فرینڈ۔ یعنی وہ دھچکے جھٹکے کھاتے کھاتے ابھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچے، اور ہمیں صدیوں قبل ایک لگا بندہ نسخہ دے دیا، طلاق کا حق مرد کے پاس ہے اور خلا کا حق عورت کے پاس ہے۔ کیسا خوبصورت ایک نظام عطا کر دیا۔
حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، دن کیا ہے، رات کیا ہے۔ یہ سب سے بڑا احسان ہے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا۔ بستیوں کی طرف پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ فرد ہو، قوم ہو، علاقے ہوں، خطے ہوں، بر اعظم ہوں، پریشانیاں سیلابوں میں ہوں، ہواؤں میں ہوں، طوفانوں میں ہوں، بارشوں میں، متعدی امراض میں ہوں، کرپٹ حکمرانوں میں ہوں، مہنگائی میں ہوں۔ پریشانیاں کسی روپ میں آتی کیوں ہیں؟ اس کے کتنے جوابات ہیں، سماجیات والے، معاشیات والے، معاشرت والے، اخلاقیات والے، بیوروکریٹس، وزیر داخلہ، وزیر خارجہ، کتنے جواب ڈھونڈیں گے اور ہر آدمی آخر تھک جاتا ہے۔ اور قرآن مجید نے آمنہ کے لال کی برکت سے چپکے سے کہہ دیا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، پریشانیوں کا سبب بستیوں کے رہنے والے انسانوں کی نافرمانی ہوتی ہے۔ جب 5-6 فٹ کا وجود نافرمانیاں پیدا کرے، آنکھ سے، کان سے، زبان سے، آنکھ سے، دماغ سے، سوچوں سے، جذبوں سے، رویوں سے، کھانے پینے میں، اس کا پورا وجود نافرمانیوں کی فیکٹری بن جائے تو پھر کچھ بھی ہو، نافرمانیوں کی وجہ سے آنے والی آفتوں کا راستہ کو روک نہیں سکتا۔ سیلاب باندھو گے تو ہوا باندھو گے تو زلزلہ روکو گے تو مہنگائی روکو گے تو دشمنیاں، دلوں اتنی شکلیں اللہ کے پاس دلوں کے پھاڑنے کی۔ اس زہر کا تریاق کیا ہے؟ توبوا الی اللہ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کر لو، یو ٹرن لے لو، ساری پریشانی رک جائیں گی۔ گناہ سے نفرت کا طریقہ کیا ہے؟ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، میری آنکھیں بد نظری کی عادی ہیں، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی سنایا تھا، میں نماز پڑھی، زور کی دیر ہو گئی تو میرے نماز کے ساتھ ایک رکشہ ڈرائیور اور ایک چکیں بنانے والا، وہ دونوں معالج اور مریض بن کے بیٹھے تھے۔ میں فرض پڑھ کے بیٹھا تو جو رکشہ ڈرائیور تھا وہ آئی اسپیشلسٹ بنا ہوا تھا اور جو چکوں والا تھا وہ اپنی آنکھیں دکھا رہا تھا۔ میں ہکا بکا کہ رکشے والا بھی آئی اسپیشلسٹ ہو گیا، وہ اس کی آنکھوں کو ہلا رہا ہے، اوپر کر رہا ہے، نیچے کر رہا ہے، دائیں کر رہا ہے، بائیں کر رہا ہے، اور وہ آرام سے دکھا رہا ہے جیسے کوئی ماہر آئی اسپیشلسٹ آیا ہوا ہے بیرون سے۔ میں دونوں کی چیک اپ دیکھ رہا ہوں۔ اب میں دونوں کو جانتا ہوں، میرے محلے کے ہیں، جو آنکھ چیک کر رہا ہے وہ رکشہ ڈرائیور ہے، جو چیک کروا رہا ہے وہ چیکیں بناتا ہے، یہ لاہوری کولر کی چیکیں اور گھروں کی۔ اس نے آنکھوں کو 3-4 حرکتیں دیں جتنی دے سکا، کہنے لگا اصغر جو مریض تھا، تیری آنکھ میں حیا کا ذرہ ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا بھائی صحیح ڈاکٹر تھا۔ میں نے دائیں پاؤں پہنا بائیں میں، بائیں دائیں میں، راستے میں جوتا ٹھیک ہے، میں بہر آ گیا۔ میں نے کہا اس بے غیرت نے میری آنکھوں کو چیک کر لیا تو کہے گا دونوں میں کوئی نہیں۔ میں نے عزت اس میں سمجھی، میں نے کہا نکل جاؤ یہاں سے۔ میں نے کہا یار اس ڈاکٹر کا تو آئی کیمپ لگوانا چاہیے ہر جگہ، پتہ نہیں کتنے بے حیاؤں سے لبریز۔ کہنے لگے آنکھ میں حیا کا ذرہ ہی کوئی نہیں۔ اب یہ گناہ سے نفرت کیسے ہوتا ہے؟ کسی ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، علاج بالغذا، علاج بالدوا سے پوچھو، کوئی ایسا ہے کہ بد نظری چھوڑ دے، جھوٹ زبان چھوڑ دے، تعیش دماغ چھوڑ دے، ظلم ہاتھ چھوڑ دے، رزق حرام پیٹ چھوڑ دے؟ تو آپ دنیا بھر میں کریا شوق سے گھوما، لیکن آپ کو کہیں کوئی طب، کوئی ڈاکٹر، کوئی مسیحا، کوئی طبیب، کوئی حکیم نظر نہیں آئے گا جو گناہوں کے مرض کا علاج بتائے۔ لیکن خربوں درود السلام آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے ایک ایسا اپلیکیبل، اپروچیبل حل دیا کہ ہر آدمی لے سکتا ہے۔ روہی کا رہنے والا، تاندلے والے کا رہنے والا، فیصل آباد کا رہنے والا، موت کے نزدیک عمر گزارنے والا، جوان، بوڑھا، ہر آدمی۔ آپ نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صلاۃ وہ کیپسول ہے جو بے حیائی اور برائیوں کو روکتی ہے، بس ختم ہو گیا۔ کیسے خوبصورت جوابات! اس اعتبار سے آپ کی ذات اقدس رحمت ہے۔ صلاۃ وہ کیپسول ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اگر تم نماز کو جاندار بنا لو تو تمہاری نماز جاندار ہوگی، شاندار ہوگی، چھپے ہوئے، ڈھکے ہوئے، گہرائیوں پہ اترے ہوئے گناہوں کو یوں نکالے گی جس طرح مقناطیس ملے ہوئے ذرات کے بیچ میں سے لوہا چون کے باہر نکال لیتے ہیں۔ دوسرا احسان آپ کی ذات کا یہ کیا کہ مختلف طبقات کے حقوق عطا کیے۔ کافر، کسی نے مجھے کہا کہ اگر نبی کی بیوی کافرہ ہو سکتی ہے تو نبی کی بیوی زانیہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کفر بڑا گناہ ہے یا زنا بڑا گناہ ہے؟ مجھے کہنے لگا کفر اعتقادی گناہ ہے، زنا عملی گناہ ہے۔ اگر نبی کی بیوی بنص قرآن کافرہ ثابت ہے تو اتنی صفائیوں کی کیا ضرورت ہے؟ نبی کی بیوی زانیہ کیوں نہیں ہو سکتی؟
میں نے کہا کتنے کافر پھرتے ہوتے ہیں ہم ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے، کتنے زانی پھرتے ہیں ان کو ہم تانا دیتے ہیں۔ کفر تانا نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، اللہ نے نہیں کہا کہ ہر کافر کو مارو، مرضی اس کو رکھے، کفر رکھے، عیسائی بنے، یہودی بنے، رافضی بنے، قادیانی بنے، رہے، ہمیں سے کوئی غرض نہیں۔ کفر تانا نہیں ہے، کفر کے انتخاب کا حق اللہ دیتا ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، رکھو کفر، لیکن زنا پہ حد ہے۔ اگر زنا کی شرائط پوری ہو جائیں تو حد لگ جاتی ہے، چاہے مسلمان نے کافر عورت کے ساتھ زنا کیا ہو۔ قتل معاف ہو سکتا ہے، زنا معاف بھی نہیں ہو سکتا۔ اسلام کے نزدیک جان سے زیادہ عزت، آبرو کی عزت کا ویلیو ہے۔ قتل کر دیا کسی کے بیٹے کو، باپ معاف کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی نے زنا کیا ایک عورت آدمی کی بیوی کے ساتھ، پھر 100 بکریاں اور ایک لونڈی دی کہ مجھے معاف کر دو، حدیث پاک میں آتا ہے۔ عزت اسلام کے نزدیک جان سے قیمتی ہے، چونکہ جان کے معاف کرنے کا حق ہے، عزت کی پامال کرنے والے کے معافی کا حق ہی کوئی نہیں۔ قاتل کے لیے 3 آپشن ہیں، قتل کا بدلہ قتل، قتل کا بدلہ معاف، قتل کا بدلہ دیت۔ زنا کے متعلق کوئی بھی آپشن نہیں ہے۔ اس نے 100 بکریاں دیں اور ایک لونڈی دی کہ یہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا، فرمایا بھی یہ مسلمان کی عزت کا مسئلہ ہے، زنا عزت کو داغدار کرتا ہے۔ آپ نے کہا اس کی بکریاں واپس کرو، لونڈی واپس کرو، اس پہ حد لگائی جائے گی۔ زانی قابل معافی نہیں ہے، چونکہ زانی عزتوں کو پامال کرتا ہے، قاتل جان کو پامال کرتا ہے۔ جان اتنی قابل وقت نہیں ہے، عزت زیادہ قابل وقت ہے۔ اس لیے کسی کو زانیہ کہہ دو اور ثبوت نہ دے سکو تو بھی 80 کوڑے ہیں۔ عورت مرد کو کہتی ہے زانی، وہ کہتے ثبوت دو، اور ثبوت 2 ہی ہیں۔ سب سے زیادہ سنگین سزاؤں میں اسلام کی حدوں میں زنا کی سزا ہے، رجم کرو یا کوڑے مارو۔ اسلام کی سزاؤں میں 2 چیزوں کی بنیاد ہے، سزا کی شدت گناہ کی لذت سے زیادہ ہو۔ پہلی شرط یہ، سزا کی شدت گناہ کی لذت سے 100 ٹائم زیادہ ہو، ورنہ لوگ مذاق سمجھیں گے۔ 100 کوڑے مارو، انگ انگ زخمی کرو، خون کے فوارے نکالو، جلدوں میں درد منتقل کرو، تاکہ 4 منٹ 5 منٹ جو زنا کی لذت لی تھی وہ جسم کو ادھیڑ کے رکھ دو۔ اتنی سزا اگر لذت سے سزا کی شدت زیادہ نہیں ہوگی تو گناہ ختم نہیں ہوگی۔ 100 جلدہ، 100 کوڑے، اور کوڑے پہ جو ادھیڑ کے رکھ دیں، یا رجم، کندھوں تک زمین میں گاڑ دو، پتھر مار 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 کے مار دو۔ سزا کی شدت گناہ کی لذت سے 1000 گنا زیادہ ہوگی تو گنہگار رکے گا گناہ سے۔ اور دوسرا سزا کا کانسیپٹ یہ ہے، طائفۃ من المؤمنین، لوگوں کے بیچ میں سزا نافذ کرو، تاکہ معاشرے کے وہ لوگ جن کو گناہوں کا جراثیم لگ چکے ہیں وہ سزا کے سپرے کو دیکھ کر توبہ توبہ کر اٹھے۔ ایک جج، ایک مجسٹریٹ، 3 جلاد، 1 سپاہی، 4 پولیس والے، بند کمرہ، رات کے 4:32 سینٹرل جیل لاہور میں پھانسی لگا دیا تو دھوبی گھاٹ والوں کو، فیصل آباد والوں کو، لاہور والوں کو کیا پتہ، جو اسی گناہ کے اندر سر تک ڈوبے ہوئے ہیں، جو سزاؤں کو منظر عام پہ نہیں لاتے، وہ معاشرے میں جرائم کو ختم کرنے کی خواہش مندی نہیں ہے۔ طائفۃ من المؤمنین، منظر عام پہ لاؤ، سزاؤں کا نفاذ منظر عام پہ ہو، تاکہ جن میں وہ گناہ پنپ رہے ہیں وہ سپرے ہو جائے۔ تو زانی کی معافی کوئی نہیں، کیونکہ زنا عزتوں کو تار تار کرتا ہے۔ قاتل کی معافی ہے۔ اسلام کے نزدیک عزت زیادہ ویلیویبل ہے جان کی نسبت۔ اسلام فرمایا واپس لے چلو۔ اور اگر بیوی کہتی ہے مرد کو زانیہ، یا عام آدمی کسی کو عورت کہتی ہے مرد کو زانیہ، یا مرد کہتا ہے تو اس کو کہتے ہیں گواہ لو، ثابت کرو۔ تو زنا کے ثبوت کے 2 ہی طریقے ہیں، یہ آدمی خود جا کے کہے میں نے زنا کیا، اور واضح لفظوں میں کہے میں نے زنا کیا، زنا کیا، زنا، واضح لفظوں میں کہے، مبہم نہ ہو، استارے نہ ہو، گول متول نہ ہو، جس کا دوسرا معنی بھی کشید ہو سکے، واضح کہ زنا ہے تو میں نے زنا کیا، اور 4 دفعہ کہے، اور کہ میں شعور میں ہوں، ڈرنکنگ میں نہیں ہوں، عقل مند ہوں، مجھے پتہ ہے سزا کا، میں نے یہ کہ تب حد نافذ ہوگی۔
کیونکہ وہ ادھیڑ کے رکھ دینا بندے کو. اور اگر 3 دفعہ کہنے کے بعد خاموش ہو گیا تو سزاؤں کے حد نافذ کرنے میں اسلام بخیل ہے، معاف کرنے میں سخی ہے. اسلام کی یہ منشا نہیں کہ ہر ایک کو ادھیڑ دو، اپہج کر دو، معذور کر دو. لیکن جب ایک آدمی خود آ کے پیش کرتا ہے کہ سرجری کرو تو پھر اسلام کیا کرے؟ اگر یہ نہیں کہتا تو 4 آدمی آئی وٹنس ہوں، وہ کہ ہماری آنکھوں نے دیکھا، اور دیکھنے کا منظر یہ نہیں کہ کمرے میں بیٹھے تھے کپڑے اتار کے، یہ نہیں، کیونکہ سزا نے ادھیڑ کے رکھ دینا ہے. اس لیے وہ اپنی گواہی یوں دے کہ جس طرح کنویں کے اندر ڈول چھپ جاتا ہے، ہم نے اس روپ میں دیکھا، اور اگر 3 کے ہم نے اس میں دیکھا، چوتھا کہ نہیں دیکھا، تو بھی سزا ختم ہو جائے گی. اسلام کب کہتا ہے کہ ٹکٹکی لگاؤ، خون کے فوارے اڑاؤ، لوگوں کو معذور کرو، بیکار کرو، لیکن یہ بھی نہیں کہتا کہ لوگوں کی عزتوں کو پامال کر کے معاشرے کو متعدی مرض کے اندر دھکیل دو. اسلام یہ بھی نہیں کہتا. اور اگر وہ 4 گواہ میسر آ گئے ہیں یا 4 دفعہ اس نے اون کر لیا ہے، دین اللہ کہتا ہے پھر تم اللہ سے زیادہ رحم دل نہ بنو، سزاؤں کا نفاذ کرو. کیونکہ یہ وہ جرم ہے کہ بعض دفعہ ڈاکٹر کہتے ہیں اعضاء کو نہ کاٹا گیا تو یہ کینسر پھر دوسرے عضو میں سرایت کر جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ پورے جسم کے اعضاء کٹوا کے گھر میں لاش بنے پڑے ہوگی. وہ پیسے بھی دیتا ہے، ٹانگ بھی کٹواتا ہے، گھر آ کے شکریہ ادا کرتا ہے، لوگ مبارکباد بھی دیتے ہیں. اب یہ کٹی ہوئی ٹانگ والے کو مبارکباد دینا اس لیے ہے کہ باقی ٹانگیں بچ گئیں. جرم کرنے والوں کو سزا اس لیے دینا ہے کہ باقی افراد معاشرہ جرم سے بچ گئے. اگر وہ مسیحا مہربان ہے، ڈاکٹر کو پیسے دیتے ہو اعضاء کٹوا کے، تو معاشرے کے اندر سرجری کرنے پہ بھی تو اصلاح ہے نا. اور اگر مرد عورت کو کہتے ہیں، لے میں ایک صحابی نے کہا جی اگر میں یہ 4 چیزیں پوری نہ ہوں اور میں یہ منظر گھر میں دیکھوں تو کیا کروں؟ خدا نہ خواستہ یہ واقعہ میرے گھر میں ہو جائے. صحابی کہنے لگے ہلال رضی اللہ عنہ، تو پھر میں اگر 4 بندوں کو بلانے کے لیے جاؤں تو سین آؤٹ ہو چکا ہوگا. ایک ملے گا اس وادی میں، دوسرا ملے گا اس چراگاہ میں، تیسرا ملے گا اس مکان میں، چوتھا ملے گا اس کھیت میں. 4 کو لاؤں گا اور 4 آ کے اس سین کو دیکھیں جس سین کا میں نے پہلے کہا. تو وہ تو فیزیبل نہیں ہے، اور میں دیکھ چکا ہوں، پھر میں کیا کروں؟ اور اگر میں بیٹھ جاؤں، پھر اگر میں اس کو بٹھا دوں، پھر اگر میں یہ کرنے کے لیے نکلوں تو پھر کیا ہوگا؟ اور میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا. تو آپ نے کہا اللہ اس کا فیصلہ نکالے گا. اس پہ سورہ نور میں لیان کی آیت اتری کہ اگر تم بیوی کو اس روپ میں دیکھ لو، اور ایسی جگہ دیکھا جہاں کوئی اور دیکھ بھی نہیں رہا، اور مرد نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، گھن، کراہت، نفرت آ گئی. اور اگر وہ کہتے ہیں زانی ہے تو کہتے ہیں 4 گواہ پیش کرو، اور 4 گواہ ہیں کوئی نہیں، اور عورت کہتے ہیں میں زانیہ نہیں ہوں، تو حد قذف لگ جائے گی مرد پر. اب کیا کرو؟ اور ایسا مے ناٹ بھی تلخ واقعہ کسی گھر میں ہو جائے تو اب مرد دوبارہ بیوی نہیں رکھے گا. رکھے تو وومٹ کرنے کو دل کرتا ہے، کہے کرنے کو دل کرتا ہے، اور کہے تو 100 کوڑے لگتے ہیں یا 80 کوڑے لگتے ہیں. اب وہ مر گیا، قسطوں میں مر گیا، کیا کرے؟ اس پہ سورہ نور کی آیت اتری لیان کہ مرد 4 دفعہ کہے میں نے دیکھا، یہ دیکھا 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 کہ یہ اس حالت میں تھی، اور اگر یہ نہیں تھی تو اللہ کا میرے اوپر غضب ہو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں. اور عورت کہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول 4 دفعہ کہے، اور 5ویں دفعہ کہے کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو اللہ کے میرے اوپر غضب نازل ہو. پھر دونوں جدا ہو جائیں گے اور زندگی کے کسی موڑ پہ دوبارہ میاں بیوی نہیں بن سکیں گے. لانگ لائف. یہ وہ پریشانی کی باتیں تھیں جو اللہ کے محبوب کی برکت سے اس امت کو گرہیں کھل گئیں، ورنہ مسائل حیات تو یوں ہوتی ہے جیسے ریشم کے دھاگے کی گرہیں لگ جاتی ہیں. ریشم کے دھاگوں کے گرہیں لگ جائیں تو کھولنا کتنا مسئلہ ہوتا ہے. انسانی معاشرے کے بے پناہ بکھرے ہوئے مسائل، ان کا حل دیا آمنہ کے لال نے. اس لیے کہتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ آپ تو رحمت ہیں. اگر سارے مسئلے، ایک آدمی گھر میں آتا ہے، دسترخوان لگا ہوا، کھانے چنے ہوئے، ہر چیز موجود ہے، وہ کتنا خوش ہوگا. اور ایک آدمی کو سارا دسترخوان، کوکنگ سے لے کر دسترخوان تک سارا کام کرنا پڑے تو اس کو کتنی پریشانی ہوگی. ہمارے لیے زندگی کا لگا بندہ دسترخوان اللہ کے محبوب نے بچھا کے رکھ دیا. وما لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لیکن ہماری کم نصیبی یہ ہے کہ ہم اس اسوہ حسنہ کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں. میں نے ایک تلخ بات کی تھی کہ کسی عیسائی سے پوچھو اللہ کے محبوب کا عہد کب ہوا،
وہ کہے گا مجھے نہیں پتہ، اور کسی 60 سال کے بابے سے پوچھو ہوگا کہ مجھے بھی نہیں پتہ. تو نبوت کی ذات کے علم کے بارے میں 60 سالہ موروثی مسلمان اور اعتقادی عیسائی دونوں برابر کھڑے ہیں. کسی یہودی سے پوچھو سورہ نور کے مرکزی مضامین کیا ہیں، وہ کہے گا مجھے نہیں پتہ، اور کسی عیسائی صاحب سے پوچھو سورہ نور کے مرکزی مضامین کیا ہیں کہ مجھے نہیں پتہ. تو یہ یہودی اور یہ مسلمان قرآن کی تعلیمات کے حوالے سے ایک ہی وزن میں کھڑے ہیں. باقی وہ بھی جانتے ہیں یہ قرآن ہے، یہ بھی جانتے ہیں قرآن ہے، وہ بھی جانتے ہیں مسلمانوں کی کتاب ہے، یہ بھی جانتے ہیں مسلمانوں کی کتاب ہے، وہ بھی جانتے ہیں آسمان سے اتری، یہ بھی جانتے ہیں آسمان سے اتری، وہ بھی کہتے ہیں سیکیور اور محفوظ، یہ بھی کہتے ہیں محفوظ. اس حد تک تو دونوں برابر ہیں. تو ہمارا فرق لگے گا جب ہم اندر سمندر میں اتر کر اس میں سے ہیرے موتی تلاش کریں گے. دنیا کفر کتنا پریشان ہوتا ہے اگر اللہ کے محبوب آ کر کافروں کا سٹیٹس طے کا. فرمانا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. کوئی آدمی گن پوائنٹ پہ تشدد پہ پریشانی کر کے کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت مت دے. حضرت عمر کا ایک کاتب تھا، عیسائی تھا. حضرت عمر اس کو ترغیب دیا یار بڑی بات ہے اگر مسلمان ہو جاتا تمہیں ماہر آدمی ہو. اوکے میں نہیں ہوتا، نہیں ہوتا. سمامہ بن اسال سردار تھا، آپ نے 3 دن مسجد نبی میں دعوت نے کہا میں نہیں قبول کرتا. کافروں کو کہا اپنے کفر پہ قائم رہو، اگر اسلام نہ آتا تو کفر کتنا پریشان ہوتا، چھوڑ دے اس کو ایزی ہو جائے. چوتھے دن آپ فرمایا کہ سمامہ کیا خیر ہے؟ اس نے کہا یہ چھوڑ دو تو مہربانی، نہیں تو میں اسلام قبول نہیں کرتا. آپ نے کہا بھائی چھوڑ دو گھر چلا جائے. یہ جو ایک تصور دیا کہ کسی کافر کو گن پوائنٹ دلائل کی زبان میں، اخلاق کی زبان میں، محبت کی زبان میں پیش کرو، قبول کر لے بسم اللہ، ورنہ ہم نے کوئی ہدایت کے لیے کوتوال بن کے بیٹھے ہیں. لست علیہم بمسیطر، میرے محبوب آپ کوئی کوتوال تو نہیں ہے کہ ہر حال میں ان کو مسلمان کر کے رہیں گے. کافروں کے حقوق و فرائض کا تعین کیا. کافر کی بچی سے زنا کرنے والے کو بھی 100 کوڑ لگیں گے اگر شادی شدہ ہوگا تو. کافر کے مال کو چوری کرنے والے کے بھی ہاتھ کاٹا جائے گا اگر چوری کا مال اتنا ہوگا تو. کافر کو قتل کرنے والے کو بھی تختہ دار پہ لٹکایا جائے گا، چونکہ جان زندہ رہنا اور مال کی حفاظت اور آبرو کی حفاظت صرف مسلمان کا حق نہیں ہے، ہر انسان کا حق ہے. ہم پوچھتے ہیں کہ کائنات میں اربوں مخلوق سب سے بہتر مخلوق کون سی ہے؟ ہم میں سے جواب میں کتنی ویرائٹی ہوتی ہے، جس کو جو پسند ہوتا ہے وہ اسی کو اللہ نے کہہ دیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں تمہیں بتاتا ہوں کائنات کی تمام مخلوقات میں سب سے بہتر انسان ہے. پھر والدین کو پوچھتا کوئی نہیں تھا. عرب میں بعض قبائل تھے جب باپ فوت ہوتا بڑی ماں سے بڑا بیٹا شادی کر لیتا. ایسے تلخ واقعات تھے. منڈیوں کے اندر یہ جن سے بے مایا بک جاتی تھی. اللہ کے نبی نے آ کے اس کا مقام اٹھایا کہ نہیں وہ جو خاک نشیں تھے وہ عرش نشیں کر دیا. ماں باپ کے عظیم ہونے کے لیے ماں باپ ہونا کافی ہے، مسلمان ہونا ضروری کوئی نہیں. ماں انگوٹھا چھاپ بھی ہو تو بھی زرعی یونیورسٹی سے زیادہ علم رکھتی ہے. ماں اوپلے تھاپ رہی ہو تو بھی تقدیر کو بدلنے کا فن جانتی ہے. ماں غریب ماز ہو تو بھی تخت کو تاج کو اچھالنے کا فن جانتی ہے. اور ماں لوگوں کے گھروں میں جا کے برتن صاف کرتی ہو تو بھی بچے کی تقدیر کو اٹھانے کا فن جانتی ہے. ماں باپ کے عظیم ہونے کے لیے ماں باپ ہونا کافی ہے، مسلمان ہونا بھی ضروری کوئی نہیں. جب وہ ماں باپ بن گئے تو محسن ہو گئے. فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی، نہیں یہ نہیں کہا وقلنا قولا معروفا. عربوں کی مثال دی قرآن مجید نے کہ عرب اڑتے ہوئے پرندوں کا شکار کرتے تھے. جب تیر پار ہوتا کسی پرندے کے وجود سے بیلنس آؤٹ ہوتا، بلیڈنگ ہوتی، خون گرتے، پر کٹتے، پرندہ جا کے 50-100 گز کے فاصلے پر کسی ڈیزرٹ میں ٹیلے کے اوپر دھڑام سے گرتا، آنکھیں دھنس جاتی، پاؤں دھنس جاتے، مٹی آنکھوں میں چلی جاتی، شکاری بھاگ کے جاتا تو پرندے کے پر کٹے ہوئے، خون نکلا ہوا، آنکھوں میں مٹی کیا کرے. اب یہ ایک آپ اس تشبیہ کو ذہن میں رکھیں کہ یہ پرندہ جو ٹیلے کے اندر کس جگہ دھنسا پڑا ہے، اڑنے کے لیے پر نہیں، طاقت کے لیے خون نہیں، آنکھوں میں نور نہیں. اب یہ پرندہ یہ شکاری پہنچا، اب یہ پرندہ سامنے پڑا ہے، یہ کہتا ہے جو کرو کر گزرو، میں کیا کروں، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. قرآن مجید نے کہا جب تم جوان ہو اور تمہارے ماں باپ بوڑھے ہوں تو بوڑھے ماں باپ کے سامنے یوں رہا کرو جس طرح زخمی پرندہ شکاری کے سامنے پڑا ہوتا ہے، کہاں سے اٹھایا کہاں لا پہنچایا. یعنی زخمی پرندہ جس طرح بے بس ہوتا ہے، بے کل ہوتا ہے، مضطرب ہوتا ہے، چپ ہوتا ہے، خاموش ہوتا ہے،
یوں تمہاری طاقت جوانی سرمایہ اٹھ کے نہ خوف سے نہ بولو، بلکہ یوں سمجھو کہ ماں باپ کے سامنے یوں رہا کرو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یوں رہا کرو جس طرح زخمی پرندہ ماں کے سامنے، شکاری کے سامنے پڑا ہوتا ہے۔ یہ تھا اس مہینے میں تشریف لانے والے ذات اقدس کی وہ اجلی پاکیزہ نکھری دھلی تعلیمات، لیکن کیا کریں، رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان، امت سید لولاک سے ڈر لگتا ہے۔ ہم نے ہر چیز سے استفادہ کیا، رحمت دو عالم کی میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، کم از کم ایک سیرت ہی پڑھ لیں، ایک جلد میں کتاب ملتی ہے، ایک مہینہ ربیع الاول میں پڑھ لیں۔ تو گویا آخری گزارش یہ ہے کہ جو دوست دیر سے تشریف لاتے ہیں، اگر ان کے لیے ممکن ہو، قرآن مجید میں آتا ہے دین کی مجالس میں دیر سے آنے والے قیامت والدین ایک فکرہ بولیں گے، سورہ ملک میں آتا ہے لو کننا نسمع و نعقل، کاش ہم دین کی بات سنتے۔ دیر سے آنے والوں کے لیے وہی قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں جو سورہ ملک میں اللہ نے کہا، وہ کہیں گے لو کننا نسمع و نعقل، کاش ہم سنتے۔ آگے کیا ہوتا تو وہ میں نہیں بتاتا۔ اور جو جلدی آتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اکیلے نہ آیا کریں۔ کچھ دوستوں کو میں جانتا ہوں سال ہر سال سے آتے ہیں، اکیلے آتے ہیں، کبھی دوسرے کو ساتھ نہیں لاتے۔